لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألست بربكم قالوا بلى صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھی، ہم اللہ پاک کے بندے ہیں. اللہ ہمارے رب ہے، اس کا ہمیں یقین ہے. اور یہ یقین کیسے ہوا؟ صرف اس وجہ سے ہوا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنوا. ایک کہنے والے نے آ کر ہمیں کہا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. بس ہم ایمان لے آئے. نہ ہم نے رب کو دیکھا، نہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں پر جو وحی کی اس کو دیکھا. بس ہم نے سنا ہے، اننا سمعنا، ہم نے سنا ہے کہ کوئی کہنے والا آیا تھا اور اس نے یہ کہا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے. ایمان کے معنی ہے یقین کرنا. ہم نے بس یقین کر لیا کہ ہمارا رب ہے اور ہم اس رب کے بندے ہیں. اس کہنے والے کی بات کو سن کر کے بس ہم نے یقین کیا ہے. وہ کہنے والا کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس رب کی پہچان ہونا ضروری ہے. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے پیدا کیا. آدم علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو اللہ کی پہچان ہوئی. لیکن جب آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا تو اس پیدا کرنے میں واسطے پڑ گئے. اولاد کی پہچان نہیں ہوئی. تو حدیث میں قرآن پاک کی اسی آیت کے ذیل میں کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور قیامت تک جتنی اولاد پیدا ہونی تھی سب کی روحیں چوٹیوں کی شکل کے اندر سب کو جمع کیا. جمع کر کے اور بہت ساری باتیں نہیں پوچھی، صرف یہ پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ یہ پہچان کرائی گئی اور ایک ایک آدمی کو پہچانا ہے. ہر ایک سے پوچھا، ہر ایک نے جواب دیا. ابھی جو پیدا نہیں ہوئے ان سے بھی پوچھا، قیامت تک جو پیدا ہوں گے ان سے بھی پوچھا، کیونکہ روحیں تو اللہ پاک نے پیدا کی. تو اللہ نے سب سے پہلے بندوں سے جس چیز کا سوال کیا ہے وہ ہے رب کی پہچان. اتنا ہمیں یقین ہے کہ ہم بندے ہیں، ہمارا رب ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اس رب کو مانو، ایک رب کو مانو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. بس اس کو سن کر کے ہم ایمان لیں. ایک ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے جو حکم آیا اس کو مان لینا، اس کا یقین کر لینا. ایک ہوتا ہے محنت کرنا، محنت کر کر کے پا لینا. اب اللہ پاک
پہچان تو اس طریقے سے ہوئی، تمہیں بتلا تو دیا کہ تمہارا رب ہے، لیکن اس رب کو پانا ہے، اس کو پانے کے طریقے بتلا دیے کہ ان طریقوں سے چلو گے اس رب کو پا لو گے۔ جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں رب کو پانے کے لیے، ہم روزہ رکھتے ہیں بھوکا رہنے کے لیے نہیں، رب کو پانے کے لیے، ہم حج کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے اوپر طواف کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس میں بھی رب کو پانے کے لیے۔ جو کوئی بات زکات دیتے ہیں رب کو پانے کے لیے، ایسے ہی ذکر کرتے ہیں رب کو پانے کے لیے، جو بھی کوئی عبادت ہے وہ ہے اس رب کو پانے کے لیے۔ وہ کہ بندے کا اور رب کا بہت بڑا رشتہ ہے۔ کتنا بڑا رشتہ ہے؟ باپ سے بھی زیادہ۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ باپ سے بھی زیادہ رشتہ جو ہے وہ رب کا ہے، جو اس لیے کہ اصل جو انسان کو وجود دیا وہ تو اللہ نے دیا، اور ماں باپ کو اس کا ایک واسطہ بنا دیا، اس کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ اور کیسے واسطہ اور ذریعہ بنایا؟ ایک کسان اناج کے دانے لے کر وہ کھیت میں جاتا ہے اور وہ دانے ڈالتا ہے کھیت کے اندر۔ دانا کھیت کے اندر ڈالتا ہے کیا گوانے کے لیے ڈالتا کہ میرے پاس میں جو دانے وہ گم ہو جائے، اس لیے نہیں ڈالتا، بلکہ کس لیے ڈالتا ہے؟ پانے کے لیے۔ دانا جو زمین کے اندر ڈالتا ہے، جو ہاتھ کے اندر جو اس کی بوری میں جو اس کے گھر کے اندر جو دانا ہے اس کو دھونے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ پانے کے لیے ڈالتا ہے۔ لیکن اس دانا ڈالنے میں اور اس دانا پانے میں کتنے واسطے ہیں؟ کتنے واسطے ہیں؟ اب اگر دانا کم ہو جائے اور اس نے کیوں ڈالا تھا اور وہ سمجھ لے کہ دانا ڈال دیا بس اب بن جائے، ایسا نہیں ملتا۔ اس کے لیے محنتیں ہیں، اور محنت کرتے کرتے اس حد تک پہنچے گا جس وقت میں دانا پانے کا وقت ہوتا ہے تب وہ دانا ملتا ہے، دانا پا لیتا ہے۔ اس سے پہلے محنت کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر دانا نہیں پاتا۔ وہ اور دوسرے جانور، چڑیا اور دوسرے کوئی جانور وہ تو پا لیتے ہیں لیکن وہ دانا ڈالنے والا نہیں پاتا۔ بس ایسا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے واسطے سے اس انسان کو اس دنیا میں وجود بخشا، اور اس دنیا میں وجود کیوں بخشا؟ اس لیے بخشا کہ جس رب نے بنایا ہے اس کو ہم پہچان لیں، اس کی پہچان کے لیے اس دنیا کے اندر ہمیں وجود بخشا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم کھا لیں پی لیں مکان بنا لیں اچھا پہن لیں اور اچھی باتیں کر لیں، اب منمانی کے ساتھ میں زندگی گزار لیں، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں وجود نہیں بخشا ہے اس دنیا کے اندر اللہ کی پہچان کرانے کے۔ اسی لیے اللہ پاک سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر جس بات کی انسان کو تعلیم دی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عالم، عالم کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کو کہتے ہیں عالم۔ عالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ عالم کی معنی ہے نشانی، نشانی۔ دنیا کی ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاننے اور پہچاننے کی نشانی ہے۔ دنیا کی ایک ایک چیز میں دیکھیں گے اللہ کی تجلی۔ دیکھیے ہم اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سورج کو پوجتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پانی کو پوجتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو درختوں کو پوجتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پتھروں کو پوجتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سانپ کو پوجتے ہیں۔ تو ان کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو نفع ملنے والی چیز ہے ان کو پوجنے لگتا ہے، اور ایک وہ ہے جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے ان کو بھی پوجنے لگتا ہے۔ جس سے نفع ملے اس کو بھی پوجنے لگ جاتے ہیں، جس سے نقصان پہنچے اس کو بھی پوجنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں میں اللہ کی تجلی موجود ہے۔
سورج میں اللہ کی تجلی موجود ہے، چاند میں اللہ کی تجلی موجود ہے، ستاروں میں اللہ کی تجلی موجود ہے، درختوں میں اللہ کی تجلی موجود ہے، ہر دنیا کی جو بھی کوئی چیز ہے اس کے اندر اللہ پاک کی تجلی موجود ہے. وہ اس تجلی کی خاطر جو بیچ میں غائب چیز ہے اس کو رب ماننے لگ جاتے ہیں اور اس چیز کے پیچھے جو اصل تجلی والا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. اللہ پاک نے نبیوں کو بھیج کر سمجھایا ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر جو نظر آنے والی چیز ہے یہ اصل پوجنے کی چیز نہیں ہے، اصل عبادت کی چیز نہیں ہے. اس کے پیچھے جو رب ہے، جو قدرت والا ہے، وہ اس قدرت والے کو ماننا، وہ تمہارا رب ہے، اس کی پہچان کرنا ضروری ہے. اور یہ حقیقت ہوتی ہے اس وقت جب کہ آدمی محنت کرتا ہے، محنت کرتے کرتے جو بیچ میں آئے ہیں وہ حالت ختم ہو جاتی ہے. ایک آدمی ہے دھوپ کے اندر آ رہا ہے، دھوپ کے اندر ایک آدمی صرف سائے کو دیکھ رہا ہے، آدمی کو نہیں دیکھ رہا، اس کے اور سائے کے بیچ میں آئے تو یہ تو جان لیتا ہے کہ ہاں کوئی آ رہا ہے، آدمی آتا اور اتنا بھی پہچان لیتا ہے سائے کے ذریعے سے کہ مرد آ رہا ہے، عورت آ رہا ہے، بچہ آ رہا ہے یا نوجوان آ رہا ہے، یہ پہچان لیتا ہے. لیکن کون ہے یہ اس سائے کو دیکھ کر کے پہچان نہیں ہوتی. وہ کب ہوگی جب بیچ میں سے آئے ہٹے گا، بیچ میں جو آڑ بنی ہوئی ہے وہ ہٹے گا تو اس وقت اس کی پہچان ہو جائے گی فن ہے. ایسی دنیا کی ایک ایک چیز ہمارے اور رب کے بیچ میں ایک آڑ ہے. دنیا کی ایک ایک چیز، یہ کھانا ہمارے لیے آڑ ہے، اسی آڑ کے پیچھے دیکھیں گے تو یہی کھانا رب کی پہچان کا ذریعہ بن جائے گا. یہ پانی جس کو ہم پی رہے ہیں یہ رب کی پہچان کے لیے ایک آڑ ہے، لیکن اس کے پیچھے ہم دیکھیں گے تو پھر آڑ ختم ہو جائے گی اور رب کی پہچان ہو جائے گی. ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے جو بھیجا ہے وہ صرف اس لیے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں. اس رب کو پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے. جس طریقے سے کسان دانے کو ڈال کر کے پاتا ہے، پانے کی کوشش کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے اور بڑی مدت کے بعد میں محنتیں کر کر کے تھکتا بھی ہے، پھر اٹھتا ہے، تھکتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، محنت کرتا ہے اور کرتے کرتے جو ہے ایک مدت گزارتا ہے تب وہ دانا پاتا ہے. ایسے ہی ہمیں بھی اپنے رب کو پانے کے لیے محنت کرنا ہے. وہ محنتیں کیا ہیں؟ ہم اپنی جاندار نماز بنائیں، ہم اپنے روزوں کو جاندار بنائیں، ہم اپنی عبادت کو جاندار بنائیں. یہ جو ہم چھوٹی سی سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ جو تھوڑی سی عبادت کر کے بھی ہم تھک جاتے ہیں، یہ تھکان کس لیے ہے؟ یہ تھکان اس لیے ہے کہ اصل وہ پہچان ہوئی، اصل وہ پہچان نہیں ہوئی ہے، اس لیے تھکان ہے. وہاں جلالت روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس تھکان کی بھی ایک مثال بیان کی. اب تو وہ زمانہ نہیں رہا، پہلے لوگ شکار کیا کرتے. شکار کرنے والے جانتے ہیں کہ جب شکار کا ارادہ کر کے گھر سے آدمی نکلتا ہے تو ابھی تو شکار سامنے نہیں، کہاں ہے شکار؟ تو پہلے وہ پیر ڈھونڈتا ہے، پیر کہ کدھر سے شکار آئی ہوئی، دیکھو پیروں کا مجھے پیروں کے نشان ڈھونڈتا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہو جاتا ہے. جب تک پیروں کو ڈھونڈتا جائے گا، پیر نظر آئیں گے، تب تک تو بہت مرتبہ تھکتا ہے. پتا نہیں کہاں جا کر کے ملے گا. پھر تو دوڑتا دوڑتا کہاں چلا جائے گا. اس نے پہچان تو لیا کہ یہ ہرن کا پیر ہے، پیر کا نشان ہے، لیکن اب ہرن تو ایک منٹ کے اندر کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. گھنٹوں بیت گئے، پیر کے نشان تو وہاں موجود ہیں، لیکن وہاں تک پہنچتے پہنچتے بہت دیر لگتی. اب وہ چلا گیا چلا گیا چلا گیا، ایک گھنٹہ بھی گزرا، ایک دن بھی گزرا، تھک جائے گا، مایوس ہو کر کے واپس آ جائے گا، شکار تو ملی ہی نہیں. لیکن چلتے چلتے نظر نیچے تھی، پیروں پر تھی، اچانک نظر اٹھائی، سامنے نظر آ گئی. اب اسے تھکان نہیں ہوتی. ہم لوگوں کو ہو جائے گا کہ جو شکاری ہوتا اس کو نہیں ہوتی. اب وہ چاہے دن بھر گھومے لیکن اس کو تھکان نہیں. ابھی تک نظر اس کی نیچے تھی لیکن اب نظر پیروں سے اڑ جائے گی اور سامنے شکار ہو رہے. اپنے پیروں کو نہیں دیکھا، زمین کو نہیں دیکھا، وہ سامنے دیکھنے لگ جائے گا اور اس کے پیچھے چلتا رہے گا چلتا رہے گا جب تک
تک شکار نہیں ملے گی تب تک چاہے کتنا ہی تھک جائے وہ تھکان اسے تھکان محسوس ہی نہیں. ہم جو عبادت کر رہے ہیں ابھی تک کیسی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم کہاں پہ چل رہے ہیں؟ وہ پیروں کو ڈھونڈ رہے ہیں, شکار کو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں, ہم پیروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. پیروں پہ ڈھونڈنے والے کو بہت تھکان آتی ہے, وہ تھوڑی سی بات کرے گا تھک جائے گا, بہت تھوڑی سی بات کرے گا تھک جائے گا, بس ذکر کرنے بیٹھے گا تھک جائے گا, لیٹ جائے گا, تلاوت کرنے لگے گا بس بیٹھا ہی نہیں تھا بلکہ قرآن لے کر تھکے تھکے بدل سے لے گا. ہمارے شہر نگارہ کا جب یہ عالم ہے, تھکی تھکی سی ہے محبت, بجھی بجھی سی ہے محبت, تھکے تھکے سے ہے قدم. بس ہم ایک ایک بات کے اندر ہر وقت تھکان محسوس کرتے ہیں. یہ تھکان کیوں کرتے ہیں محسوس؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی وہ تجلی ہم نے محسوس نہیں کی ہے, وہ نور ہم نے محسوس نہیں کی ہے, وہ مٹھاس ہم نے محسوس نہیں کیا ہے. اگر وہ مٹھاس ہم محسوس کرنے لگے اس عبادت کا, وہ تجلی ہم محسوس کرنے لگے, بھائیوں یہ تھکان ہماری دور ہو جائے. یقیناً یہ تھکان کب دور ہوگی؟ ایک مزدور مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے, پہلے دن گیا قرآن لے کر پہاڑا لے کر ہتھوڑی لے کر جب لگتا ہے بس 5 منٹ نہیں کرتا, کہنا میں یہاں سے ہاتھ درد کرتا ہے, میرے یہاں سے بدن درد کرتا ہے. لیکن 1 مرتبہ 2 مرتبہ 5 مرتبہ 10 دن وہ لگاتار کرتا ہے, پھر اس کو تھکان نہیں محسوس ہوتی, بلکہ جس جگہ تھکان محسوس ہو رہی تھی اس جگہ بدن گٹھیلا ہو جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے. اب تھکان قریب بھی نہیں آتی, ابھی تک تو کمزور تھا اب مضبوط ہو جاتا ہے. بس عبادت کا یہی طریقہ ہے. پہلے دن تو تھکان ہوگی بھائی, دوسرے دن تھکان ہوگی, 5 دن تھکان ہوگی, لیکن 2-4 دن کر کے دیکھو, پھر اس کے بعد جو لذت آنے لگے گی, اس کے بعد عبادت کے اندر ہمیں تھکان نہیں ہوگی. ہم کسی اور طرف جائیں گے تھک جائیں گے, لیکن عبادت کے اندر آ جائیں گے ہمیں کبھی تھکان نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کی طرف آئیں, اور اللہ پاک کی عبادت کے اندر جو ایک لذت ہے اس لذت کو محسوس کریں. اس کے اندر جو ایک نور ہے اس نور کی تجلی کو ہم محسوس کریں. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ذکر و اذکار میں, تلاوت میں, عبادت میں اس کی غذا کو لیں. دور کہیں بیٹھے بیٹھے ہماری بھوک ختم ہو جائے اور ہماری کمزوری دور ہو جائے, تھکان ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. جب غذا کھائیں گے تب قوت اور طاقت آئے گی. اور اگرچہ پہلے دن تھوڑی, پھر دوسرے دن زیادہ, پھر تیسرے دن زیادہ, اس طریقے سے آہستہ آہستہ کرتے لیکن کچھ نہ کچھ ہم اپنی روحانی طاقت کو, غذا کو لیں گے, تب ہماری جو اصل معرفت ہے, پہچان ہے, اس وقت تک پہنچیں گے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہم جو بندے ہیں اور جس رب کے بندے ہیں, اللہ پاک ہم بندوں کے درمیان اور اس رب کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط فرمائے. اور اللہ پاک اپنی معرفت اور اپنی پہچان نصیب فرمائے, اور نور معرفت سے ہمارے دلوں کو, ہماری زندگیوں کو منور فرمائے. اللہ پاک کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.